السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان نے جب خدا کو چیلنج کیا ہے، خدا کی قدرت کا سامنا کیا ہے، تو یہ انسان اکثر بلکہ ہمیشہ اوندھے منہ گرا ہے، کیونکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خدا کی خدائی کو چیلنج کرے، خدا کی قدرت کا سامنا کرے۔ انسان کو تو اللہ نے بڑا کمزور بنایا ہے۔ اللہ کے سامنے یا خدا کے سامنے انسان ٹک جائے، رک جائے، اس کے بس کی بات نہیں، بلکہ اس پوری کائنات کے اندر کسی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کر سکے یا اللہ کو معاذ اللہ چیلنج کر سکے۔ دوستو، ابھی حال میں آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ چند انڈین یوٹیوبر ہیں جنہوں نے اسلام کا ایک عقیدہ ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی اور ہے جو قبر سے شروع ہوتی ہے، اور جو انسان دنیا کے اندر کچھ غلط کرے گا تو وہاں اس کی سزا اس کو ملتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ باتیں بتانی شروع کی اپنے فالوورز کو کہ بھئی اس طرح کے جتنے بھی باتیں ہیں سب دقیانوس باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، من گھڑت ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اسلام کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم آپ کو یہ چیز پروف کر کے دکھائیں گے، ہم 24 گھنٹے قبر کے اندر رہیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم وہاں مزے لیں گے، تفریح لیں گے، اور صحیح سالم باہر نکل کر اس پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، آپ کو غلط دکھایا جا رہا ہے، آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قبر کھدوائی، اس کو اچھے سے اس کے سارے انتظامات کیے، اس کے اندر سب کچھ انہوں نے سہولت کی چیزیں رکھی، اور یہ اس کے قبر کے اندر چلے گئے۔ قبر کے اندر جانے کے بعد اللہ کی قدرت دیکھیے دوستو، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، یہ وہاں مستیاں کر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے، کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ وقت گزرنے کے بعد ہوائیں چلنی شروع ہو گئی، بارشیں برسنی شروع ہو گئی، اور اولے بھی برسنے شروع ہو گئے۔ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ کیا ہو، اللہ کو ایسے انسانوں کی وجہ سے سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قدرت تو بہرحال بہت بڑی ہے، لیکن اتفاق کہی ہے جو بھی کہی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہی کے ذریعے سے ہم جیسے کم علم لوگوں کو اس بتانا اور سمجھانا مقصد ہو کہ بھائی دیکھو، جو بھی چیلنج کرے گا یا جو بھی ذرہ برابر حرکت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اس کو مسل کے رکھ دے گا۔ تو ان لوگوں نے جیسے ہی اندر چلے گئے، بھائی بارشیں برسنی شروع ہو گئی، ہوائیں چلنے لگی، اولے برسنے لگے، اور ان کو اندر، چونکہ وہ پانی اور کیچڑ اندر جانے لگا تھا، قبر کے اندر جانے لگا تھا، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے قبر کے اندر وہ جا رہا ہے، کیچڑ وغیرہ، اندر سے ان کو گھبراہٹ ہونی شروع ہو گئی، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیسے کر کے ان کے قبر کو کھودا گیا، ان کو نکالا گیا۔ اتنے زیادہ یہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کو فوراً ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کرنا پڑا۔ ہاسپٹل کے اندر یہ گئے، جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اس بات کو مانا کہ ہاں بھائی، قبر کے اندر رہنا، وہاں جا کر ٹکنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسلام جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، درست ہے۔ دوستو، یہ اس بات کو مانے یا نہ مانے کہ بھئی عذاب، قبر کا عذاب برحق ہے، یہ اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ایک بات تو ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، اسپیشلی مسلمانوں کو، یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، کیونکہ عذاب قبر یعنی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی اچھے کام کرے گا تو جو قبر ہے وہ اس کے لیے پھولوں کا بستر بنے گی، اور اگر وہ برے کام کرے گا تو یہ جو قبر ہے یہ اس کے لیے جہنم کا ایک حصہ بن جائے گی، اس کے لیے اس کی سزاؤں کا ایک گڑھا بن جائے گی۔ تو ان کے ذریعے سے ایک اچھا پیغام گیا ہے، ایک اچھا میسج گیا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری انسان کو کرنی چاہیے۔ تو ہمیں ان کی اس حرکتوں سے ایک سبق ملتا ہے، ایک میسج ملتا ہے کہ بھائی قبر کے اندر رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، چند سانسیں دی ہے، کچھ پتہ نہیں کبھی یہ سانس رک جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنے بھی سانسیں بچی ہوئی ہیں، جتنے بھی زندگی کے ایام بچے ہوئے ہیں، مرنے سے پہلے ان کو وصول کر لیا جائے، اچھے کام کر لیے جائے، نماز وغیرہ کی پابندی کر لی جائے، اور اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ دوستو، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اس ویڈیو کو دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کا ایک ذہن بنے کہ ہاں بھائی، یہ جو کچھ ہمیں اس طرح کے نوجوان بتاتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لانا ہے، اسی کو ماننا ہے، اور اسی پر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔